مفتی صاحب کیا گوشت تقسیم کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے جو سنت اور شریعت سے ثابت ہو؟ قربانی والا خود اپنے لیے کتنا حصہ رکھ سکتا ہے اور کتنا حصہ خدا کے نام پہ تقسیم کرے؟ دیکھیں اس کا تعلق اس چیز سے، اگر آپ قربانی کر رہے ہیں نا اور مالدار ہے وہ شخص، یعنی اس کے گھر میں سال بھر گوشت پکتا رہتا ہے، تو اس کو تو یہی چاہیے جو عام طور سے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ 3 حصے آپ کر لیں، ایک غریبوں کے لیے کر لیں، ایک رشتہ داروں کے لیے کر لیں، ایک اپنے گھر کے لیے کر لیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی خود غریب ہے اور اس کے گھر میں سال بھر بڑی مشکل سے گوشت پکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ خود اپنے لیے رکھ لے، اپنے بچوں کے لیے رکھ لے، اپنے بچوں کو کھلائے۔ سب سے زیادہ جو صدقے کے مستحق ہیں وہ آپ کے اپنے بچے ہیں۔ تو کوئی غریب ہے تو اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ صدقہ، اور یہ جو 3 حصے کرنے کا حکم ہے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر مالدار آدمی بھی تقسیم نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن مالدار آدمی کو شریعت یہ کہتی ہے بھائی جب اللہ نے دیا ہے تو کیا آپ فریج بھر رہے ہو؟ لیکن غریب آدمی جس کے پاس بعد میں اس کو پتہ ہے کہ یار گوشت پتہ نہیں ملے، کھانے کو نہیں ملے، تو وہ اپنے پاس سٹور بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ باقی اس طریقے سے تقسیم کر لیں تو یہ بہتر طریقہ ہے، 3 حصے بنا لیں، لیکن وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو۔ مفتی صاحب بکرا 1 سال سے کم 10 مہینے کا ہو تو قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی۔ بکرا اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ گائے کی عمر اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہو، بکرے کی عمر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو، اور اونٹ کی عمر 5 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ دمبے میں اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا ہے لیکن وہ اتنا تندرست ہے کہ وہ دکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو پھر اس کی قربانی ہو جاتی۔ یہ حکم صرف دمبے کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ کیا مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، آپ کسی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ مردے کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے نا، کوئی آدمی اپنے والدین کے مرحومین کے لیے قربانی کرتا ہے، یہ اصل میں نفلی قربانی ہوتی ہے کہ بھائی میں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے، جیسے آپ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ دے کے ایصال ثواب کرتے ہیں، کسی کو کوئی کہیں کنواں کھدوا دیا اس کا ایصال ثواب کر دیا، یہ قربانی بھی اسی طرح کی ہے کہ بھائی ایک حصہ میں نے اپنے والد کا شامل کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر میرے والد صاحب کو پہنچا دے۔ تو مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور ایک جو مرحومین کی طرف سے نفلی قربانی ہوتی ہے نا، وہ 1 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی ایک ہی حصہ ڈالے اور یہ نیت کر لے کہ اس کی والدہ کا بھی مثلاً انتقال ہو گیا، والد کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ یہ کہے کہ یہ ایک حصہ میں اپنے والدین کی طرف سے کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اس پہ خود قربانی واجب ہے، اس میں 2 نیتیں نہیں ہو سکتی، اس میں صرف اپنی نیت کرے گا کہ یہ میں اپنی قربانی کر رہا ہوں۔ یہ اس صورت میں جب آپ نفلی قربانی کر رہے ہوں، یعنی آپ پہ واجب نہیں ہے، یا آپ پہ واجب ہے آپ اپنی قربانی الگ سے کر رہے ہیں اور والدین کے لیے الگ سے کر رہے ہیں، تو اپنی قربانی میں آپ صرف اپنی نیت کریں گے کہ یہ میں اپنی قربانی کر رہا ہوں۔ جو نفلی قربانی کر رہے ہیں اس میں آپ ایک بندے کی نیت کریں، 10 بندوں کی نیت کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔